آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ نانوں کے بھی افغان ہر شعبے میں بیدار، نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر، اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر، جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ان اہم ترین عنوانات پر انشاءاللہ بات ہوگی، جس میں پہلے نمبر پر ہے اس وقت ہندوستان کے اندر جو درپیش مسائل ہیں، ان میں ایک سلگتا ہوا بھڑکتا ہوا سنگین مسئلہ جس نے اصحاب دل کی راتوں کی نیند کو اور دن کے چین کو حرام کر رکھا ہے، وہ ہے مسلمانوں کے مرتد ہونے کا مسئلہ، والعیاذ باللہ۔ کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، اگر ہو رہے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے۔ اور دوسرا ایک اہم ترین مسئلہ، تصویر ایک وبائی شکل اپنا چکی ہے،
کوئی چیز اگر حرام ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی، لیکن اب میڈیا میں، اخبارات میں، میگزین میں، یوٹیوب میں علماء کرام کے بیانات آ رہے ہیں۔ کیا تصویر کی بعض شکلیں جائز بھی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ ہم لوگ جن کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، آئے دن حضرت پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، ساری حیات طیبہ، ساری زندگی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عید الضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی، اس کے بارے میں حقیقت بیان کی جائے گی۔ اور ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے، جتنے انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ایشیا کے علاقے میں آئے، یورپ کے علاقے میں نہیں آئے، کیوں یورپ میں نہیں آئے، ایشیا میں کیوں آئے، کیا حکمت ہے، وہ ہم اور آپ سنیں گے۔ اور آخر میں جو ہم نے سوال پچھلی جمعہ رکھا تھا، بہت مزیدار سوال اور بہت اس کا مزیدار جواب، کہ دنیا کا ہر جوڑا میاں بیوی کتنی میراث ملتے ہیں، لیکن حدیث کا ایک وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جو میاں بیوی کے اس طریقے پر ملنے پر غسل کے ہر قطرے پر گناہ معاف، اس کے بعد چلنے کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے نمازوں کا ثواب، اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کی سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور آئینے میں وہ اسلامی طریقہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مرکزی اور پہلے عنوان کی طرف۔ حضرات، اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ، مسلمان اور اسلام کے ماننے والے بہت سخت ترین حالات سے دوچار ہیں، بڑی سخت ترین امتحان اور آزمائش اور فتنوں کے اندر مبتلا ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک اب شاید باقی رہا ہو جہاں کا کلمہ گو مسلمان اور آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ حرمین شریفین جس جگہ پر ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، وہاں حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اب قنوت نازلہ میں وہاں کے حکمرانوں کی طرف بھی اشارہ کر کر قنوت نازلہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ کا حرم، جہاں نبی کا روضہ، جہاں حرم مکی اور حرم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں اسلام کی بیخ کنی کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کو آزاد کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں۔ یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمنوں کے طور طریقوں کو جس سرزمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا، اس سرزمین کے اندر دوبارہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، آج یہ عنوان نہیں ہے، عورت کی بے پردگی کی اجازت، ڈرائیونگ کی اجازت، الیکشن میں کرنے کی اجازت، کلب کھل گئے، سنیما اڈے کھل گئے، ناچ گانے کی محفلیں کھل گئیں اور بے شمار چیزیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا حرم جس علاقے کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
جس علاقے کے اندر ہے آج وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے ایک امام کی گرفتاری کی بات سنی جو ہندوستان کے اندر آتے شیخ آدو طالب، لیکن آپ نے کبھی کیا غور کیا کہ بلبل حرم جس کو کہا جاتا ہے بلیلہ، وہ امام کہاں غائب ہو گئے؟ غامدی جنہوں نے تراویح رمضان المبارک میں پڑھائی تھی وہ کہاں غائب ہو گئے؟ ائمہ حرمین کو تک نہیں بخشا گیا۔ جہاں نام نہاد اسلامی حکومت ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، قصاص میں قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، جہاں کی عدالتوں کے اندر اسلامی قانون کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے، جہاں جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے، جس منبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خلفائے راشدین خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جہاں جنت البقیع اور جنت المعلا ہے، جہاں محبت وحی ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ ہندوستان جس کے اندر اسلام مسلمان دشمن عصبیت والی حکومت آئی ہو، وہاں کا مسلمان فتنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ چلو قتل کا فتنہ تھا، مارا جا رہا، ان کو جگائی ابھی سو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کو مارا جا رہا تھا، مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا تھا، مکانوں دکانوں کو آگ لگایا جا رہا تھا، فرقہ وارانہ فساد کیا جا رہا تھا، جیلوں کے اندر ناکردہ جرموں کے اندر بند کیا جا رہا تھا، اس کو بھی سہ لیا گیا، اس کو بھی سہ لیا گیا، مقدمات دائر کیے گئے، مسجدیں بنانے کی کوشش کی گئی، پھر ویرانوں کو آباد کیا گیا، دکانوں کو آباد کیا گیا۔ اس کا کیا کیے جائے گا کہ مکانوں سے کام نہیں بنا، دکانوں سے کام نہیں بنا، مسجدوں سے کام نہیں بنا، گرفتاریوں سے کام نہیں بنا، فرقہ وارانہ فساد سے کام نہیں بنا۔ اب جو ہمارے جینے کا مقصد تھا، ہماری زندگی کا مقصد تھا، اور جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، ایمان، اس ایمان پر ڈاکے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور مرتد بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ 2018 کے آخر اور 2019 کے ابتدا تک 10 لاکھ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ افراد کو کلمے سے نکال کر مرتد بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ بچیاں جن کا نام حضرت فاطمہ کے نام پر رکھا گیا، حضرت سمیہ کے نام پر رکھا گیا، جن کا نام رقیہ اور زینب اور قتیجہ کے نام پر رکھا گیا، اب وہ دوپٹہ نہیں پہنیں گی، وہ سندور لگائیں گی، وہ جو ہے گلے اپنے ماتھے پر ٹیکا لگائیں گی، وہ النکاح من سنتی کے مطابق ان کے نکاح نہیں ہوں گے، اب آگ کے پھیرے لیے جائیں گے، ان کی موت کے بعد جنازہ مسجد سے نہیں جائے گا، شمشان گھاٹ کے اندر ان کو جلا کر دفن کر دیا جائے گا۔ وہ کسی مسلم داڑھی والے کے ساتھ بغل میں بیٹھ کر وہ گاڑیوں کے اندر نہیں پھرا کریں گے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ، وہ اسلام مسلمان دشمنوں کے ساتھ اپنے دوپٹے کو پھینک کر، اپنی آبرو کی چادر، عصمت کی چادر، پاک دامنی کی چادر کو پھینک کر وہ غیروں کے ساتھ وہ ٹیکا کلنگ لگا کر اسلام سے مرتد ہو کر کیا گھوما کریں گے؟ ہماری ایمانی غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہماری اسلامی غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا، مکانوں کا جلنا برداشت کر لیا، دکانوں کا جلنا برداشت کر لیا، عورتوں کی عزت و آبرو الٹی اس کو برداشت کر لیا، مساجد کو منہدم کیا گیا اس کو برداشت کر لیا، مدارس پر تالے لگے اس کو برداشت کر لیا، اذان پر پابندی کی بات کہی اس کو برداشت کر لیا، حج کے اندر سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو کٹ کر دیا اس کو برداشت کر لیا، عورتوں کو بغیر محرم کے حج و عمرے پر بھیجنے کی باتیں کہیں اس کو برداشت کر لیا۔ اب کلمے پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، اب قرآن پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، اب نبی کی نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، ہمارے عقیدے پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، ہمارے ایمان اور ہمارے مسلمان ہونے پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ باغپت کا وہ علاقہ کہ جہاں قرب و جوار کے اندر سینکڑوں مدارس عربیہ ہیں،
صبح سے شام تک قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ کیا خبریں آئی کہ اتنے لوگ مرد اور عورت ان کو مرتد بنا دیا گیا، اسلام سے ان کو پھیر دیا گیا۔ یہ نہیں مرتد بنانے کی بات آج کی بات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اور آپ کے زمانے میں جو دور دور کے قبائل تھے وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جو لوگ دور کے علاقوں میں تھے، جعلی نبی پیدا ہو گئے، مصنوعی نبی، جھوٹے کذاب نبی پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری تھی، میڈیا نہیں تھا، حدیث جلدی نہیں پہنچتی تھی، قرآن کی آیتیں جلدی نہیں پہنچا کرتی تھی، وہ لوگ سفر کر کر مدینہ طیبہ نہیں آیا کرتے تھے، تو جعلی نبی ان کو گمراہ کر کر مرتد کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، تو اس وقت کیونکہ آپ کو سمجھا گیا کہ آپ رحم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، جو ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے تھے، جن کو ہمت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنے ایمان سے پھرنے کے اعلان کرنے کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر انہوں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ ہم لوگ ایمان سے پھر گئے، ہم لوگ اسلام سے پھر گئے، ہم اور کام تو کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کوئی بازاری چیز نہیں ہے، ایمان کوئی استنجا کا ڈھیلا نہیں ہے، ایمان تمہارے گھر کا اینٹ اور پتھر نہیں ہے، ایمان تمہارے جسم کا کوئی کپڑا نہیں ہے، ایمان یہ بچوں کی کھیلنے والا کوئی کھلونا اور کوئی اس کا ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو بدل دو، جب چاہے اس کو مذاق کرو۔ ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد مرتے دم تک ایمان پر حضرت بلال کی طرح، حضرت خباب کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، حضرت زنیرہ کی طرح حالات کتنے خطرناک آ جائے، ایک مومن ایک مسلمان اپنے جان کا سودا کر سکتا ہے، اپنی ماں باپ کا سودا کر سکتا ہے، اپنی اولاد کا سودا کر سکتا ہے، اپنے ملک کا سودا کر سکتا ہے، اپنے ماں جائیداد اور پراپرٹی کا سودا کر سکتا ہے، اپنی عزت و آبرو کا سودا کر سکتا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن مومن مرتے دم تک ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی مملکت ہو، خلاف راشدہ کا نظام ہو اور عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث سے فیصلے کیے جاتے ہو اور مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی سلطنت ہو، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کو اختیار ہے کہ ایمان لائے بغیر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی حکومت کے اندر امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دماؤہم کا دماؤنا، ان کا خون ذمیوں کا ہمارے خون کی طرح ہے، ان کی عزت ہماری عزتوں کی طرح ہے۔ اگرچہ وہ مومن نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب انہوں نے اسلامی مملکت کو ٹیکس دے دیا اور جزیہ دے دیا تو اب ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی جان، ان کے مال، ان کے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت آپ نے فرمایا وہ ہمارے ذمے ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کو قتل کر دے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف سے انتقام لینے والا اللہ کی عدالت میں دعویٰ کرنے والا ہو۔ تم غیر کی پوجا کرو، تم ستاروں کی پوجا کرو، تم شمس کی پوجا کرو، تم قمر کی پوجا کرو، تم دھرتی ماں کی پوجا کرو، تم گاؤں ماتا کی پوجا کرو، تم جانوروں کی پوجا کرو، تم پتھروں کی پوجا کرو، تم بتوں کی پوجا کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن کلمہ پڑھ کر پھر اس کے بعد دین کو بدل دینا، اللہ کے توہین کرنا، نبی کی توہین کرنا، قرآن کی توہین کرنا، توحید کی توہین کرنا، رسالت کی توہین کرنا۔ چوری میں تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، شراب پینے پر کوڑے لگائے جائیں گے، تہمت پر کوڑے لگائے جائیں گے، دین بدلو گے
وہ نبی رحمت جس کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے دونوں جہان کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا، وہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں یہ مرتد اس دھرتی پر بوجھ ہے، اس دھرتی پر خدا کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، اس دھرتی پر ناپاک اور جنگی شے ہے، ذمی رہ سکتا ہے، کافر رہ سکتا ہے، یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی رہ سکتا ہے، مشرک رہ سکتا ہے، منافق رہ سکتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کر جس نے کلمے کا ٹھٹا کیا، جس نے نبی کی نبوت پر ایمان لا کر نبی کی نبوت کا ٹھٹا کیا، قرآن پر ایمان لا کر قرآن کا مذاق کیا، حدیث پر ایمان لا کر حدیث کا ٹھٹا کیا، آپ نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر وہ اپنے دین کو بدل کر مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی نظام سلطنت ہوتی، یہ جو تماشا کیا جا رہا ہے اور تماشا کرنے والے لوگ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس دھرتی پر ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہتے۔ یہ تو الگ بات ہے، ہندوستان کا نظام مملکت الگ ہے، یہاں کا نظام سلطنت، یہاں کا نظام حکومت الگ ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مستقل سازش کی جا رہی ہے، اور وہ سازش شروع ہوئی تھی، لو جہاد کا ایک نام دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا پچھلی جمعہ کے اندر لڑکا لڑکی کا محبت کرنا یہ آج کی کوئی رسم نہیں ہے، شیریں فرحات یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، لیلا مجنو یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی رہتے ہیں، حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے جو اس کے اندر آگ لگاتا ہے، ان کے اندر محبتیں پیدا کرتا ہے، ان کے اندر زنا کی دعوت پیدا کرتا ہے۔ یہ آج کی کوئی بات نہیں، اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر جہاں زنا کے اڈوں کی اجازت ہے، جہاں شراب کے خانوں کی اجازت ہے، جہاں کو ایجوکیشن دیا جاتا ہے، جہاں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ایک ہی سپاہی ایک ہی ڈیسک پر ایک ہی بینچ پر ایک غیر محرم لڑکا اور ایک بنی بنائی سنوری ہوئی لڑکی، میک اپ کی ہوئی لڑکی، ایک جوان لڑکا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک ساتھ سفر میں جاتے ہیں، ایک ساتھ ٹرین میں رہتے ہیں، ایک ساتھ لاڈجنگوں میں رہتے ہیں، ایک ساتھ ایک بائک پر بیٹھ کر یہ دونوں سوار ہو کر کالج کے اندر جاتے ہیں۔ یہاں لڑکا لڑکی کا آپس میں محبت کرنا کوئی نئی اجنبی بات نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی غیر مسلم ہو، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکا ہندو ہو اور لڑکی جو ہے مسلمان ہو، یہ چلتا گیا۔ لیکن ہندوستان کے فرقہ پرست، ہندوستان کی وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں جن کو اسلام چبھتا ہے، جن کو مسلمان کھٹکتا ہے، اور وہ کوئی بہانہ چھوڑنا نہیں چاہتے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اس محبت کے فسانے کو اور اس محبت کے جو ہے جذبات کو انہوں نے لو جہاد کا نام دے دیا اور کہا کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنسا کر ایمان اسلام کی جال کے اندر ڈال کر ان کو مسلمان بنا رہا ہے۔ جو جہاد میدان جنگ میں کیا جانا تھا وہ محبت کے نام پر لو جہاد کا نام الیاذ باللہ دے دیا گیا۔ الحمدللہ، مبارک ہو ہندوستان کی یہ نئی ایجنسی کو جنہوں نے خاص طور سے کیرلا کے ہادیہ کے کیس کے اندر تحقیق کی اور جستجو کی اور بتایا ہندوستان کے اندر محبت کے جو فسانے ہو رہے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں، وہ دھرم کی بنیاد پر نہیں، وہ ذات کی بنیاد پر نہیں، وہ لڑکا لڑکی کی آگ ہے، وہ حوث کی آگ ہے، وہ زنا کی آگ ہے، وہ محبت کی آگ ہے، وہ لو کی آگ ہے، وہ لو اسلام نہیں، وہ لو دھرم نہیں، وہ لو جہاد نہیں۔ تو چنانچہ اس کے رد عمل کے اندر ان فرقہ پرست تنظیموں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو مرتد بنائیں گے، لو جہاد کا بدلہ، اور اس کے بعد انہوں نے ٹارگٹ بنایا اگر کوئی ہندو کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بیاہے گا اس کو گھر کی ضرورت ہے گھر دیا جائے گا، اسے نوکری کی ضرورت ہو نوکری دی جائے گی، اسے مال کی ضرورت ہو مال دی جائے گی۔ چنانچہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جن کا اسلام مضبوط نہیں ہے، جن کے گھروں کے اندر آج بھی کشمکش کا شکار ہیں،
ایک طرف بیوی مریم کا مجسمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف گنیش کا مجسمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف خواجہ اجمیری کی تصویر بھی ٹنگی ہوئی ہے، ایک طرف کعبے کی تصویر بھی ٹنگی ہوئی ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، اس کو بھی بھگوان کہتے ہیں، اس کو بھی دیوی کہتے ہیں، اس کو بھی دیوتا کہتے ہیں۔ ہم کو کاروبار میں ترقی سے مطلب وہ گنیش دے، وہ رام دے، وہ سیتا دے، وہ بیوی مریم دے، وہ کعبے سے ملے، وہ بیت المقدس سے ملے، وہ مدینے سے ملے، وہ براق کے گھوڑے سے ملے۔ آج ہندوستان کے اندر آج کتنا بڑا طبقہ ہے جن کو کلمہ طیبہ کا معنی معلوم نہیں، جن کو کلمہ طیبہ کا مطلب معلوم نہیں، جن کو معلوم نہیں کہ توحید خالص کس کو کہتے ہیں، جن کو معلوم نہیں کہ رسالت کس کو کہتے ہیں، جن کو معلوم نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر کتنا بڑا طبقہ نماز پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، کیا سوچ کر وہ نماز چھوڑتا ہے؟ کتنا بڑا طبقہ داڑھی مڈاتا ہے، اگر وہ داڑھی مڈاتا ہے کیا سوچ کر وہ داڑھی مڈاتا ہے؟ اللہ ہے سمجھتا ہے یا اللہ نہیں ہے سمجھتا ہے؟ مرنے کے بعد زندگی سمجھتا ہے یا مرنے کے بعد زندگی نہیں سمجھتا ہے؟ اپنی ماں کو ہاتھ سے قبر میں ڈالنے کے بعد، اپنے باپ کو ہاتھ سے قبر میں ڈالنے کے بعد کیا اس کو احساس نہیں اس قبر کے اندر مجھے بھی ڈالا ہے؟ کیا داڑھی مڈی حالت کے اندر جن پینٹ کی کیفیت کے ساتھ، سود کے ساتھ، حرام روزی کے ساتھ، بے نمازی کی کیفیت کے ساتھ کیا میں قبر میں جا سکتا ہوں، کفن میں لپٹ سکتا ہوں؟ آپ کے اس محلے میں ان مرتد ہونے والوں نے شاید مال کے خاطر وہ مرتد ہو گئے ہوں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، سید الاولین، سید الاخرین، رحمت للعالمین 1400 سال پہلے ان حرامی کتوں کے بارے میں فرما دیا تھا، قاد الفخر ان یکون کفرا، میری امت کے اندر ایسا فخر و فاقہ آئے گا کہ وہ فخر و فاقہ ان کو کفر تک لے کر جائے گا۔ ہاں، ان کی مجبوری رہی ہوگی کہ ان کے گھر کے اندر کوئی آمدنی نہیں رہی ہوگی، ان کے سروں پر کوئی سایہ نہیں رہا ہوگا، ان کا پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کوئی نوالے ان کو نہیں مل رہے ہوں گے، ان کی بیٹی کی بیاہی کے لیے کوئی راستے نہیں کھل رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، قاد الفخر ان یکون کفرا، یہ مسلمانوں کا فخر و فاقہ ایک وقت ایسی حالت کے اندر آ جائے گا، ایمان اگر کمزور ہوگا، اسلام اگر کمزور ہوگا، کلمے کی طاقت نہیں جانیں گے، قرآن کی طاقت نہیں جانیں گے، آخرت کی طاقت نہیں جانیں گے، اللہ کے عرش کو نہیں پہچانیں گے، جنت کو نہیں پہچانیں گے، جہنم کو نہیں پہچانیں گے، قبر کو نہیں جانیں گے، ٹکوں کے اندر وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے، 2 روٹی کے خاطر، 1 بوٹی کے خاطر، 1 مکان کے خاطر، 1 بچی کے شادی کے خاطر، 1 بچے کے کالج میں ایڈمیشن کے خاطر، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اگر انہوں نے باغپت کے اندر، اگر انہوں نے آگرہ کے اندر، اگر انہوں نے آسام کے اندر، اگر انہوں نے گوہاٹی کے اندر، اگر انہوں نے بہار و بنگال کے علاقوں کے اندر پیسوں کے خاطر ایمان بدلا ہے اور مرتد کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن جو لوگ خاندانی مسلمان ہیں، ان کی کل کیا حالت ہے، آج کیا حالت ہے، کس حالت کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ بھیڑ ہو گیا، وہ کھڑمس ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ علماء تعویلات کرتے ہو تو کرتے ہو، حدیث کا ترجمہ یہ، جس نے آج فجر کی نماز چھوڑی، جس نے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک 8 دن کی نمازیں چھوڑی، اس کا ایمان چلا گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، خدا کی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا گیا۔ کیا یہ چہرے اسلام کا پتہ دیتے ہیں؟ کیا یہ لباس اسلام کا پتہ دیتا ہے؟ کیا یہ تہذیب
یہ کلچر، یہ انقلابی زندگی، یہ اجتماعی زندگی، یہ مسجدوں کی زندگی، یہ بازاروں کی زندگی، یہ شادی والی زندگی، یہ موقع والی زندگی، بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، زندگی کے کس شعبے سے ایمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ مٹھی بھر آگرہ میں، باغپت میں، گوہاٹی میں، آسام میں کیا مرتد ہوئے؟ گھر گھر کے اندر آج کیا مرتد مسلمان نہیں ہے؟ یہ بھیڑی لباس پہننے والے، یہ باہشہ کا لباس پہننے والی عورتیں، یہ وہ برقع جس برقعے کے لیے 70 برقعوں کی ضرورت ہے، جسے نائٹی کہا جائے تو بجا ہوگا، یہ کون سے اسلام کی اجازت ہے؟ یہ کون سے اسلام کی اجازت ہے؟ نوجوان صبح سے شام تک اپنے موبائلوں کے اندر گندی فلمیں دیکھتے رہے۔ 6 سال کی بچی سے لے کر 2 دن پہلے کی خبر ہے، بنگال کے پاسمان کے علاقے میں 100 سال کی بڈھی کی عزت و آبرو لوٹی گئی۔ نوجوانوں کی زندگیوں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ مسجدوں کے اندر جھگڑے، مسجدوں کے اندر اختلافات، جس مسجد کے اندر آ کر ایمان بنتا ہے، جس مسجد کے لیے صدا لگائی جاتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ ایمان کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ نجات کے راستے کی طرف، کون سے لوگ آج مساجد پر قابض ہیں؟ سودخوار طبقہ مسجدوں پر قابض نہیں ہے، داڑھی منڈا طبقہ آج مسجدوں پر قابض نہیں ہے، حرام خور طبقہ آج مسجدوں پر قابض نہیں ہے، زانی طبقہ کیا آج مسجدوں پر قابض نہیں ہے؟ مرتد ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فخر و فاقہ ان کو ارتداد پر مجبور کرتا ہے، ایمان سے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے، اسلام سے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ لڑکی کو گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھنا، لڑکوں کے ساتھ رکھنا، مخلوط تعلیم دینا، بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی پر بھیجنا، گندے کپڑے پہنانا، اسکرٹ پہنانا، کٹی چولیاں پہنانا، سر سے دوپٹہ غائب کرانا، نماز کی تعلیم نہ دینا، قرآن کی تعلیم نہ دینا، نہ اس کو قل هو اللہ کا سورہ کا پتہ، نہ تحیات کے سورے کا پتہ، یوں چٹکیوں کے اندر کل کوئی اس کو مرتد بنا لے گا۔ مرتد بنانے کا ٹرین چلتی ہے تو پٹری پر چلتی ہے، پانی کی جہاز چلتی ہے تو پانی میں چلتی ہے، ہوائی جہاز اڑتا ہے تو رن وے پر اڑتا ہے۔ مرتد بنانے کا رن وے مسلمانوں تم نے دیا ہے، تم نے ایمان حضرت قتیبہ کی طرح مضبوط کیا ہوتا، حضرت سمیہ کی طرح مضبوط کیا ہوتا، حضرت زنیرہ کی طرح مضبوط کیا ہوتا، حضرت بلال کی طرح مضبوط کیا ہوتا، حضرت خباب کی طرح مضبوط کیا ہوتا۔ سورہ بروج کے اندر اللہ نے جو واقعہ بیان کیا، ایک ننھا منا بچہ عبداللہ ابن تومر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ درجات اسے بلند کرے، شہید، اللہ وہ ایمان کا درجہ، وہ ایمان کا 100واں حصہ آج آپ اپنی بیویوں کو دیے ہوتے، اپنی لڑکیوں کو دیے ہوتے، اپنی اولاد کو دیے ہوتے، اپنے بچوں کو دیے ہوتے، اپنے گھرانوں کے اندر عبداللہ ابن تومر کی ایمان کی مضبوطی دیے ہوتے، خباب ابن ارد کے ایمان کی مضبوطی دیے ہوتے، کیا کسی بیت لال کی مجال تھی کہ وہ ہمارے ماں بہنوں کو مرتد کر سکے؟ مرتد بنانے کا رنگ میں آپ نے دیا۔ ماں بچے کو سلاتی ہے تو یوں کہتی ہے، بیٹا جلدی سو جا، کل صبح میں تجھے ٹیوشن جانا ہے، کل تجھے مارننگ کلاس ہے، کل تجھے کالج جانا ہے، کل تجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ پیدائش سے ماں اپنی اولاد کے کانوں میں کیا رت گھول رہی ہے؟ کیا رت گھول رہے ہو؟ کیا دکھا رہے ہو؟ دودھ پیتا بچہ آج ٹی وی کے سامنے ڈی جے بجاؤ، ہوم تھیٹر کے سامنے، خدا کی قسم شیطان اس کے پاخانے کے راستے سے گھس کر اس کے خون میں دوڑ کر وہ دودھ پیتا بچہ ڈی جے کی آواز پر، میوزک کی آواز پر، رنڈی کے پیشاب اور کمر کے تھرکانے پر وہ اپنے جسم کو ہلانے لگتا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ آپ یہی تو کہتے ہیں بیٹا
کل تجھے صبح میں کالج کو جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، مارننگ کلاس ہے، ٹیوشن کو جانا ہے، رات کو جلدی سو جا۔ کوئی ماں یوں کیوں نہیں کہتی بیٹا تہجد کو اٹھنا ہے، بیٹا فجر کی نماز کو اٹھنا ہے؟ یہ سننے کے لیے کان ترس گئے۔ مولانا الیاس صاحب اگر مولانا الیاس صاحب بنے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بنے، فرید الدین گن شکر بنے، اگر خواجہ اجمیری بنے، غوث العظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم بنے، پیران پیر بنے، شیخ عبد القادر جیلانی بنے، اور اقطاب بنے، ابدال بنے، شہید بنا، مجاہد بنا، غازی بنا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کان کھول کر سنو، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم جب چھوٹے تھے ہماری ماں ہمیں بدر کا واقعہ سناتی تھی، ہمیں حنین کا واقعہ سناتی تھی، ہمیں صحابہ کے واقعات سناتے تھے، ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ سناتی تھی، ہمارے سامنے الا اللہ کے تذکرے ہوتے تھے، ہمارے سامنے درود پاک کے نغمے پڑے جاتے تھے، سننے کو دیکھنے کو گالی نہیں ملتی تھی، ٹی وی نہیں ملتی تھی، گانا نہیں ملتا تھا۔ آج اپنی بچی کی اٹھان، ننھی منی چھوٹی بچی 4 سال کی، تاگوں پر اٹکا فراق اور اسکٹ پہنا کر اس ننھی منی بچی کے دستان اور اس کے سینے کو گلی کے کتوں اور گلی کے حرامزادوں کو دکھا رہا ہے۔ تو کل یہ ایمان کا سودا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ تو نے پردہ نہیں بتایا، تو نے قرآن نہیں بتایا، تو نے کلمہ نہیں بتایا، تو نے ایمان نہیں بتایا، تو نے نبی کے نبوت کے چرچے نہیں کیے، تو نے رسول کے رسالت کے چرچے نہیں کیے۔ اسے یہ تو پتا ہے ہمالیہ کیا ہوتا ہے، اسے یہ تو پتا ہے تاج محل کیا ہوتا ہے، اسے یہ تو پتا ہے لال قلعہ کیا ہوتا ہے، اسے پوچھ تو صحیح ریاض الجنہ کیا ہوتا ہے، اسے پوچھ تو صحیح حتیم کیا ہوتا ہے، اسے پوچھ تو صحیح حجر اسود کیا ہوتا ہے، اسے پوچھ تو صحیح زمزم کی کیفیات کیا ہیں۔ گنگا جل کی تاریخ کے اندر گیت پر گیت پڑے گی، نغمے پر نغمے کھائے گے۔ آج اس مرتد کے بنانے پر یہ مائیں برابر کی ذمہ دار ہیں، یہ باپ برابر کے ذمہ دار ہیں، یہ سرفرز برابر کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کالج کا رخ کروایا، انہوں نے یونیورسٹی کا رخ کروایا، انہوں نے اپنی اولاد کو امریکن کمپنیوں کا رخ کرایا۔ آج اگر کوئی بیٹی خوبصورت ہو، اگر کوئی بیٹی چونے کی رنگ والی ہو، انگریزوں کی رنگ والی ہو، اور اس کے ساتھ لیبل لگا ہو پی ایچ ڈی کا، بی کام کا، ایل ایل بی کا، سافٹ ویئر انجینئر کا، اور فلاں کا دھماکے کا، کیمبرج یونیورسٹی کا، فلاں یونیورسٹی کا، کوشش کرے گا امریکہ کے کسی کتے سے اس کا بیاہ کیا جائے اور وہاں کا کتا گرین کارڈ ہولڈر سے اس کا بیاہ کیا جائے۔ زندگی بھی اسی نہج پر چلائی، شادی کے بعد بھی وہ جنت کا طریقہ بتانا نہیں چاہتا۔ میں یہ نہیں کہتا اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اولاد کو انجینئر نہ بناؤ، اولاد کو کالج نہ بھیجو، اولاد کو یونیورسٹی نہ بھیجو، جہاں بھیجو ایمان کی پختگی کے ساتھ بھیجو۔ وہ ویدھان سبھا میں جائے، کلمہ طیبہ کے جھنڈے کے ساتھ جائے، وہ کالج کے اندر جائے، وہ یونیورسٹی کے اندر جائے، وہ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جائے، وہ آکسفورڈ کے اندر جائے، وہ برطانیہ کے اندر جائے، وہ جرمنی کے اندر جائے، وہ امریکہ کے اندر جائے، وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جائے، وہ ایم پی بنے، وہ ایم ایل اے بنے، وہ کاؤنسلر بنے، لیکن کلمے کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، خون کے قطرے قطرے میں ماں کی گود کے اندر ایمان، اس کی گھٹی کے اندر عبداللہ ابن تومر جو سورہ بروج کے اندر جس کا واقعہ اللہ نے آسمانوں کی قسم کھا کر، بروج کی قسم کھا کر، وہ کیا عبداللہ ابن تومر کا ایمان بنا تھا، جس کی ایک موت اور جس کی ایک شہادت نے قبیلے کے قبیلے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ
آج اولیاء کے نام پر روٹیاں سیکنا، اولیاء کے نام پر دیگیں چڑھانا، اولیاء کے نام پر لڈو کھانا، اولیاء کے نام پر شیرین کھانا، اولیاء کے نام پر مٹھائی کھانا، سب کو یاد ہے فرید الدین گنج چکر آج قطب مینار کے پاس جن کی قبر مبارک ہے، مزار مبارک ہے، کیوں اللہ والے بنے، کیسے بزرگ بنے، کون ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر ایمان کو داخل کیا تھا۔ بچہ دودھ پیتا ہے تو ٹی وی کے اندر رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اس کا ایمان بنے گا؟ جو ماں رنڈیوں کے کپڑے پہنے، جو ماں بے نمازی ہو، وہ کافرہ ہو گئی، وہ مرتدہ ہو گئی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، کفر کے بعد ارتداد کے بعد اپنے خامن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرام کے پلے اور کتے اور خنزیر کے پلوں سے بدتر اولاد کو جنم دیتی ہے۔ جو ماں پرکٹے کپڑے پہنتی ہو، برتھ ڈے مناتی ہو، جنازوں کی محفل کے اندر سور کی چربی ملی لالی لپسٹک لگا کر جاتی ہو، جو ماں ناچتی ہو، جو ماں ڈانس کرتی ہو، جو ماں 24 گھنٹے ٹی وی کے سیریلوں کے سامنے اور فلموں کے سامنے رہتی ہو، وہ ماں اپنی اولاد کو کیا تربیت کرے گی؟ وہ بچے جو دودھ پیتے میرا بچہ دیکھو کتنا چالاک، ٹی وی چلی تو گھور گھور کر دیکھتا، اس کے خون کے قطرے قطرے میں ان رنڈیوں کا اثر پہنچے گا، ان زانیوں کا اثر پہنچے گا، ان حرام زادوں کا اثر پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد لڑکوں کو لڑکیوں کے کپڑے، لڑکیوں کو لڑکوں کے کپڑے، جو چیز بڑوں کے لیے حرام وہ چھوٹوں کے لیے بھی حرام۔ چھوٹی بچیوں کو جینس پینٹ کون پہنا رہا ہے آج؟ ٹی شرٹ کون پہنا رہا ہے؟ لڑکوں کی ہیئر کٹنگ کون کروا رہا ہے؟ برباد کر دیا، فیملی پلاننگ کرا دیے ہوتے، نس کٹا دی ہوتی، عورت کی تھیلی کاٹ کر رحم مادر کو پٹی کے اندر ڈال دیے ہوتے، کتے کو ڈال دیے ہوتے، ایسی مرتد ہونے والی اولاد کو پیدا کرنے سے بہتر تھا جو غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، جو کل اسلام کا مذاق کر رہی ہے۔ آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر آج دعوت و تبلیغ عام ہے، جمعہ کے بیانات عام ہیں، مدارس جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، خانقاہ کے حلقے جگہ جگہ لگتے ہیں، ذکر کے حلقے لگتے ہیں۔ کسی مجلس کے اندر کسی کو کھڑا کر پوچھ دیا جائے توحید کیا ہوتی ہے؟ جب ہر چیز نظر آتی ہے، ہوا محسوس ہوتی ہے، روشنی محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، اللہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ نہیں صاحب معلوم نہیں۔ نبی کا نام کیا؟ معلوم نہیں۔ نبی کی بیویاں کتنی؟ معلوم نہیں۔ نبی کی بیٹیاں، کل کوئی کتا آ کر یہ کہے کہ تمہارے نبی علیہ باللہ سیکس کرنے والے تھے، امت کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی اور خود 11 شادیاں کر بیٹھے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا تعلیمات ہیں ہمارے پاس؟ سیاسی کیریئر کے بارے میں ہمیں معلوم، کرکٹ کے ریکارڈ ہمیں معلوم، فٹ بال کے ریکارڈ ہمیں معلوم، کون سی فلمی ہیروئن کس ہیرو سے حمل قرار پایا اس کا ہمیں معلوم، کس کا چکر کتنے لوگوں سے چل رہا ہے ہمیں معلوم، کس حرامزادے کا کون سے دن برتھ ڈے ہے ہمیں معلوم۔ لیکن یہ معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کیوں کی، آپ کے صاحبزادیوں کا نکاح کن سے ہوا، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، ہجرت کس کو کہتے ہیں، معراج کس کو کہتے ہیں، کچھ بھی پتا نہیں۔ اور جس کو کچھ پتا نہ ہو، جہالت کی بنیاد پر، فقر و فاقے کی بنیاد پر، علم اور علماء سے دوری کی بنیاد پر آج کیا چارہ دیا جا رہا ہے علماء حقانی اور علماء ربانی کا، کتنی عزت کی جا رہی ہے، کیا ہے جمعہ کے خطبات کا حال؟ دکان کھلے ہوئے ہیں، مکان کے اندر ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، ابھی 1 بجا، ابھی 1:15 بجا، ابھی 1:30 بجا، حدیث کہتی ہے سور کا پیشاب پینا ایک، پاخانے کا کتے کا پاخانہ کھانا ایک،
مردے کے پیٹ کو چکل کر اس کے منہ سے جو غلاظت آتی ہے، اس کے پیشاب کے راستے اور پاخانے کے راستے جو گندگی آتی ہے وہ چاٹنا بھی ہے، اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار کر کر پیسہ کھانا بھی ہے۔ کیا مسلمان کو پتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہا کہ جب بلایا جائے تمہیں جمعہ کے لیے تو تم دوڑ پڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ جو قرآن نے کہا کاروبار چھوڑ دو اور کوئی کرے گا وہ حرام کرے گا، حرام سور بھی ہے، حرام پیشاب بھی ہے، حرام پاخانہ بھی ہے، حرام کتا بھی ہے، حرام سور بھی ہے۔ کیا ہے مسلمانوں کے ابھی جاؤ اس مسلمان علاقے کے اندر بازاروں میں گھوم کر کتنوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی، کتنے مکان کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، اخبار دیکھ رہے ہوں گے، کتنے بیوٹی کے اندر ہوں گے، ملازمت میں ہوں گے، ٹیلرنگ کر رہا ہوگا، الیکٹرک کا کام کر رہا ہوگا، پلمبر نلوں کا کام کر رہا ہوگا، درزی کپڑا سی رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ہم ایک مٹھی بھر مرتد ہونے والوں کی کیا بات کریں؟ کل اگر ہمارے گھروں پر حملہ ہو، ایمان پر ڈاکہ پڑے، کیا ان کپڑوں کے ساتھ تمہاری ہماری بیٹیوں اور بہوؤں کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ ان لڑکوں کا ایمان جو صبح سے شام تک اینڈرائڈ فون کے اندر بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، دنیا بھر کے گندے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، کیا یہ بچ پائیں گے؟ ان کا ایمان محفوظ ہوگا؟ کون رندے دے رہا ہے؟ کون ریل کی پٹری دے رہا ہے؟ کون ہائی وے دے رہا ہے؟ ارتداد کی گاڑی چلانے کے لیے کون نکاح کو مہنگا کیا ہوا ہے؟ ہندوستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں غریب سے غریب کی شادی اتنی مہنگی کی جاتی ہے کہ پچھلے زمانے کے نواب اور راجاؤں مہارانیوں کے نکاح بھی ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوں کا خلاصہ کہ جب نکاح مہنگا ہوتا ہے زنا سستا ہو جاتا ہے۔ اب زنا سستا ہوتا ہے تو پھر غیروں سے تعلقات قائم کریں گی وہ لڑکیاں، تو پھر وہ کہیں گی ایک مرتبہ زنا کرنے کے بعد اس کا ویڈیو بنا کر بلیک میل کریں گے اور اس کو کہیں گے تجھے ہندو بننا پڑے گا، تجھے مرتد ہونا پڑے گا، تجھے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ لڑکی کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے چلو میں ایک بلیدان دے دوں گی، قربانی دے دوں گی، میری ماں کی عزت بچ جائے گی، میرے باپ کی عزت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ بلاکار کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، آبرو لوٹتے ہوئے اس نے ویڈیوگرافی کر لی ہے اور یہ دھمکی دے رہا ہے انٹرنیٹ کے اندر ڈال دیں گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دھرم کے پریورتن کے بعد یہ مکان بھی دے گا، یہ دکان بھی دے گا، یہ ماں باپ کو بھی پالے گا۔ یہ ہو رہا ہے آج۔ نکاح کو اگر آسان کیا ہوتا تو زنا مہنگا ہوتا، اور زنا مہنگا ہوتا مرتد کے دروازے، ارتداد کے دروازے ختم ہو چکے ہوتے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون سا سماج اور کون سی سوسائٹی کو تشکیل دے رہے ہیں آپ؟ آپ اگر ایمان دیے ہوتے، آپ اگر خون کے قطرے قطرے میں گھٹی کے اندر نبی کی محبت ڈالے ہوتے، اسلام کی محبت ڈالے ہوتے، 90 سال کی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں چلی گئی ظلم کو سہتے سہتے۔ عرب کے لوگوں نے کہا کہ تم معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتی تھی، لات و عزا کی پوجا کیا کرتی تھی، چھوڑ دیا، آنکھیں چلی گئی، رات میں سجدے میں گئی اور اللہ سے کہا اللہ میرا ایک خون کا قطرہ قطرہ تیری امانت ہے، جسم کا رگ رگ اور ریشہ ریشہ تیری امانت ہے، اللہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خون کا قطرہ قطرہ تو ایمان اور اسلام کے لیے، اپنے توحید کے راستے کے لیے قبول کر لے، یہ میری سعادت کی بات ہے۔ اللہ انگلیاں تیری طاقت شان کبریائی پر اٹھ رہی ہیں، اللہ اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اللہ حالت نابینائی کے اندر میں زندگی گزار کر مر کر چلی جاؤں گی، اللہ مجھے گوارا ہے، لیکن وہ تانا دے رہے ہیں کہ ان کے بھگوانوں نے میری بینائی چھین لی، اللہ میری بینائی دے کر طاقت کو واپس کر کر تو تیری طاقت کا قوت کا مظاہرہ کرا دے، عجوبہ بتا دے، دعا سے سر نہیں اٹھاتا، ہاتھ سے ہی گرے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بینائی کو واپس کر دیا۔
اب جب دیکھا شکست ہو گئی، بینائی واپس ہو گئی، ابو جہل نے کہا دو ہی آپشن ہیں، یا تو آبا اجداد کے دین پر واپس آ جا، یا نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آج جم خانوں کے اندر لونڈے جا رہے ہیں، مسلم لڑکیاں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، ہارلکس بورنویٹا پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، ڈرائی فروٹ کھلایا جا رہا ہے۔ وہ غربت کا زمانہ، ایک وقت کے کھانے کے بعد 3 دنوں کے فاقے ہوا کرتے تھے، وہ چیتڑے پہننے کا زمانہ، جسم چھپانے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے۔ روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 2 صحابہ ہوتے تھے اور چادر ایک ہوتی تھی جس سے وہ ستر پوشی کیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے کے اندر کیا طاقت یہ اسلام کو محفوظ رکھنے میں کام آ رہی ہے؟ کیوں؟ ماں باپ نے اسلام نہیں سکھایا، ماں باپ نے کلمہ نہیں بتایا، ماں باپ نے قرآن کی طاقت نہیں بتائی، ماں باپ نے کہا کہ بی کام کرو گے تو کیا ہوگا، یہ LLB کرے گے تو کیا ہوگا، یا میلے کا جھوٹا چاٹیں گے تو کیا ہوگا، کاؤنسلر کا جھوٹا چاٹیں گے تو کیا ہوگا، سیاسی کتا بنو گے تو کیا ہوگا، مالدار بنو گے تو کیا ہوگا، گرین کارڈ ہولڈر بنو گے تو کیا ہوگا، امریکہ کے سٹیزن بنے گے تو کیا ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کہ بلال بننے پر کیا انعام ملے گا، یہ نہیں بتایا خباب بننے پر کیا انعام ملے گا، یہ نہیں بتایا سمیہ بننے پر کیا انعام ملے گا، یہ نہیں بتایا خدیجہ فاطمہ بننے پر کیا انعام ملے گا، یہ نہیں بتایا عبداللہ ابن عمر بننے پر کیا انعام ملے گا، یہ نہیں بتایا عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنے پر کیا انعام ملے گا۔ فکر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے میرا بچہ، فلموں میں آ جائے، ڈراموں میں آ جائے، بازار کی دنیا میں آ جائے، سب جگہ جاؤ، بلال بن کر جاؤ، خباب بن کر جاؤ، سمیہ بنا کر بھیجو، خدیجہ بنا کر بھیجو، فاطمہ بنا کر بھیجو، تمہاری زندگی ایمان کے ساتھ تمہاری موت بھی لاکھوں لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنے گی۔ سورہ بروج کا ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کے اندر مستقل عبداللہ ابن عمر کے واقعے پر ایک سورت کو نازل کیا۔ اس کا کیا ایمان تھا، اس کی ماں نے اس کا کیا عقیدہ بنایا تھا، خون کے قطرے قطرے نے اس کی گھٹی کے اندر ایمان، اسلام اور عقیدے کو کیا گھولا تھا۔ یمن کے علاقے میں یوسف ذو نواز ایک بادشاہ تھا۔ ہر بادشاہ اپنے ساتھ ایک راہب کو رکھتا ہے، جادوگر کو رکھتا ہے، کاہن کو رکھتا ہے، تو یہ بھی اپنے راہب کو رکھا ہوا تھا۔ راہب جو تھا، کاہن جو تھا، وہ جادوگر تھا۔ اس نے کہا کہ میری موت کے دن ہے، آپ قوم میں سے بچے کو دے دیجیے، میرے مرنے کے بعد یہ فن میرے سینے میں دفن ہو کر قبر میں چلا جائے گا، اس لیے میں اس بچے کو یہ فن سکھا دوں گا۔ وہ کاہن کے پاس وہ جاتا تھا، عبداللہ ابن عمر بچہ فن سیکھنے کے لیے۔ اتفاق سے ایک راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو عیسائی مذہب پر حق تھا۔ جو راہب، یوں سمجھو کہ مولانا صاحب، شیخ صاحب، مرشد، پیر و مرشد صاحب، اس کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو کاہن اور اس کے گھر کے عبداللہ ابن عمر کے گھر کے درمیان وہ راہب کا گھر پڑتا تھا۔ راہب سے ان کا واسطہ ہو گیا عبداللہ ابن عمر کا، تو انہوں نے ایمان سکھایا، توحید سکھایا، رسالت سکھائی، آخرت کی باتیں سکھائی۔ ایک طرف کاہن تھا جو جادوگر تھا، ایک طرف مولانا صاحب تھے جو آخرت سکھایا کرتے تھے۔ یہاں سے بھی سیکھ لیا، وہاں سے بھی سیکھ لیا، بادشاہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو لوگ سفر کرتے جا رہے تھے۔ وہ زمانہ کوئی ہائی وے کا زمانہ نہیں، جنگلوں سے راستے کٹ کٹ کر چھوٹے چھوٹے راستے جایا کرتے تھے۔ راستے کے اندر شیر آ گیا تھا، نہ ادھر کے لوگوں کو ادھر آنے دیتا تھا، نہ یہاں کے لوگوں کو وہاں جانے دیتا تھا۔ تو چنانچہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ عبداللہ ابن عمر جو راہب مولانا پیر و مرشد کے پاس دین کو سکھا کرتے تھے، اب ان کو امتحان کا، آزمائش کا
کہ کون سا دھرم سچا ہے، کون سا مذہب سچا ہے، پہچاننے کا ایک وقت آ گیا۔ انہوں نے پتھر اٹھایا اور شیر کی طرف اس نیت کے ساتھ دیکھا کہ اگر مولانا صاحب پیر و مرشد کا دھرم اور مذہب اور ان کا عقیدہ سچا ہے، اللہ اس شیر کو مار دینا، اور اگر راہب کا سچا ہے، کاہن کا سچا ہے، تو یہ مرنا نہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے علن اعلان پتھر پھینکا تو وہ شیر مر گیا۔ عبداللہ ابن عمر کو یقین ہو گیا یہ مولانا صاحب جو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں یہ برحق ہیں، تو چنانچہ اس کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت برحق ہے۔ ایک نابینا موڑے آدمی رہا کرتے تھے، وہ آزمانے کے لیے عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ مجھے بینائی لوٹ آ جائے، اندھاپن چلا جائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تیری توحید کا واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبوت اور رسالت برحق ہے تو اس کی بینائی لوٹا دے، تو بینائی لوٹ کر آ گئی۔ اب اور یقین ہو گیا۔ یوسف ذو نواز جو مشرک ملحد بادشاہ تھا، اس کے علم میں یہ بات آئی کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ گڑبڑ پھیلا رہا ہے، اور اس نے یہ کام کیا، شیر کو بھی مار دیا اور پھر کسی کی بینائی لوٹا دی، تو اس نے کاہن کو اور وہ نابینا جو اچھا ہوا تھا ان کو دونوں کو، راہب کو، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا یہ تو بچہ ہے، اس کو ایک کام کریں گے، لے جا کر پہاڑ پر اوپر سے اس کو گرانا چاہا تو جو لوگ گرانے والے تھے وہ گر گئے لیکن وہ بچ گئے۔ پھر کہا یہ تو ایسے نہیں مریں گے، چنانچہ اس کے بعد سمندر کے اندر لے جایا گیا کہ اس کو پانی میں دھکا دے کر گرا دو۔ جو گرانے والے تھے پانی کے موجیں آئی، تھپیڑے آئے، وہ گر گئے، غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا بادشاہ سے تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مرنا چاہتے۔ کہا سارے علاقے کے لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو، بستی گاؤں کے لوگوں کو اسٹیڈیم میں جمع کرو اور مجھے بیچ میں کھڑا کرو، کمان کے اندر تیر رکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور تیر کو چھوڑو۔ تو اس نے وہی کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کا نام لیا اور وہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا ایک تو شیر بھی مر گیا اور ایک بینائی بھی واپس آ گئی اور مارنے والے بھی مر گئے، پہاڑ سے لڑکانے والے لڑک گئے اور پانی میں ڈبانے والے ڈوب گئے۔ تو اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر جس خدا پر ایمان لایا اور جس نبی کی نبوت کا اقرار کیا، لاکھوں لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ خون کے قطرے قطرے میں ایمان اگر بسا ہو، آنے والے حادثات ہوا بن کر اڑ جاتے ہیں، بادشاہ عاجز ہو جاتا ہے، مارنے والے مر جاتے ہیں، لڑکانے والے لڑک جاتے ہیں، ڈبانے والے ڈب جاتے ہیں۔ تم نے کیا کلچر دیا، کیا تہذیب دی، کیا تعلیم دی؟ کل آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر کھانے میں بیٹھنے والے دسترخوان پر بیوی سے پوچھو کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے، کلمہ شہادت کا ترجمہ کیا ہے، موت آسانی سے آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ اسے یہ پوچھو کہ انسان کے جسم کے اندر جو زیر نام بال ہیں ان کو کب صاف کرنا چاہیے، ناخن کب صاف کرنا چاہیے، دائیں بال کب صاف کرنا چاہیے۔ تم نے دیا ریال کی محبت دی، ڈالر کی محبت دی، امریکی کتوں کی محبت دی، تم نے ڈانس کی محبت دی، تم نے ڈراموں کی محبت دی، تم نے فلموں کی محبت دی، تم نے سیاسی کتوں کی عظمت کے سکے ان کے دلوں کے اندر بٹھائے۔ تم نے یہ نہیں بتایا ایک اذان دینے والے کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھانے والے کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک حافظ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ارے وہ قبر کے اندر دفن کرنے والے، دفنانے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، مسجد کا تن کا صاف کرنے والے کا مقام۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، 7 زمین 7 آسمانوں کے بادشاہ کی دولت اور اس کی شہنشاہیت ایک طرف، مسجد کے کنکرے صاف کرنے والے کا مقام اس سے اونچا ہے۔ کیا بتایا آپ نے، کس راستے پر چلایا، کون سے کپڑے دیے، کون سی تعلیم دی، کون سا کلچر دیا؟ عبداللہ ابن عمر جیسا ایمان دیا ہوتا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری مائیں ہمیں بدر کا واقعہ بتاتی تھی، 10 منٹ گھر میں، صبح میں ٹی وی، شام میں ٹی وی، یہ ٹی وی کی لعنت نکالو،
یہ تمہاری عورتوں کو بے حیا بنائے گی، فضول خرچی کرنے والی بنائے گی۔ بار 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 ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کی گندگی اور اس کی قباحت دلوں سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ ٹی وی لا کر دیے، منڈے چٹ کی جو ہے چولی پہ کیسی عورتیں بھائی شروع میں کہیں گی، دوسری مرتبہ کہیں گی، تیسری مرتبہ کہیں گی، چوتھی مرتبہ خود دیکھنے کی کوشش کریں گی، پانچویں مرتبہ اپنے خامی اپنے باپ کو آرڈر دیں گی کہ فلاں فلم کے اندر، فلاں ڈرامے کے اندر، فلاں ناٹک کے اندر اس نے جو پرکٹی چولی پہنی ہوئی تھی، جو اسکٹ پہنا ہوا تھا، جو سینے کا ابھار تھا، جو کاخانے کا ابھار تھا، جو سیکسی کپڑے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ ان شادی خانوں کے اندر جا کر کوئی اندھا بھی سونگ کر پہچان سکتا ہے یہ مسلمانوں کی نسل نہیں، یہ ایمان والوں کی نسل نہیں، یہ رنڈی خانوں کی نسل ہے، یہ رنڈیوں کی نسل ہے، یہ حیاؤں کی نسل ہے، یہ زانیوں کی نسل ہے۔ مسلمان کی نسل ہوتی حضرت فاطمہ کا دوپٹہ ہوتا، مسلمان کی نسل ہوتی حضرت خدیجہ کے گھرانے کی شرم و حیا ہوتی، مسلمانوں کی نسل ہوتی حضرت ازواج مطہرات بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شرم و حیا ہوتی۔ کیوں نہیں بنائیں گے مرتد؟ کیوں نہیں اسلام سے نکالیں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ظلم و ستم نہیں کیا؟ خباب ابن عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم سے خون کے فوارے نکلتے تھے، سلاخوں کو گرم کر کر ان کے پیٹ میں داغا جاتا، جسم سے نکلنے والے خون کے فوارے ان سلاخوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ آج فکر میرے بچے کو بی ڈی اے کے اندر ایک اپارٹمنٹ دلایا مولانا تمہاری دعا سے، تو ہے لعنت، خبر میرا حق دلائی، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب یاد دلایا، التحیات یاد دلائی، نماز جنازہ کا طریقہ بتایا، سورہ فاتحہ کا طریقہ بتایا، توحید کا طریقہ بتایا، رسالت کیا ہے بتایا، عذاب قبر کیا ہے بتایا، جنت کیا ہے بتایا، جہنم کیا ہے بتایا۔ تمہاری دعا سے 2 بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں، 3 بچے میڈیکل کر رہے ہیں، کیا بھی دعا نہیں، بد دعا ہے ایمان سے ہٹ کر زمین و آسمان کی بادشاہت مل جائے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ مجھے اولو العزم پیغمبر بنایا ہے، اللہ مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، اللہ میرے اوپر توریت کو نازل کیا ہے، اللہ مجھے کوئی خاص علامت دے دے، میں وی آئی پی ہوں، عام پرسن نہیں ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھو موسیٰ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پتھر بھی پڑتا ہے، یہ شجر بھی پڑتا ہے، یہ حجر بھی پڑتا ہے، یہ جانور بھی پڑتے ہیں، یہ حیوانات بھی پڑتے ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں بھی پڑتے ہیں، یہ فضا کے پرندے بھی پڑتے ہیں، یہ جن بھی پڑتے ہیں، یہ انس بھی پڑتے ہیں، یہ ملائکہ بھی پڑتے ہیں، یہ مشرق والے بھی پڑتے ہیں، یہ مغرب والے بھی پڑتے ہیں، یہ اولیاء بھی پڑھتے ہیں، یہ ابدال بھی پڑھتے ہیں، یہ مومن مسلمان بھی پڑھتا ہے، یہ نمازی بھی پڑھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں وی آئی پی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، فرعون کا میں نے انتم سنسکار میرے ہاتھوں سے ہونے والا ہے، ہارون پیغمبر میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، بتائی طاقت لا الہ الا اللہ کے اندر کتنی ہے؟ جہنم کی آگ بجھ جائے گی، قبر کا عذاب چلا جائے گا، قبر کے اجدے بے زہر ہو جائیں گے، بچھوؤں کے ڈنگ کا زہر ختم ہو جائے گا، اس لا الہ الا اللہ سے عذاب کے فرشتے بھاگ جائیں گے۔ موسیٰ لا الہ الا اللہ معمولی سمجھتے ہو؟ موسیٰ 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری تورات، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری شب برات کی، شب معراج کی اور فلاں فلاں عبادتیں، اشراق اوابین، یہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم 7 زمین 7 آسمان کا وزن ہلکا پڑ جائے گا، کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ 7 زمین کس کو کہتے ہیں؟ 7 آسمان اور ان کی چیز، یہ سورج بھی ہماری زمین میں ہے، یہ مریخ بھی ہماری زمین میں ہے،
یہ عطارد، یہ مشتری، یہ سورج جتنا بڑا ہے نا، اس سے لاکھوں اربوں خربوں بڑے سیارے اللہ نے آسمان کے اندر رکھے ہیں۔ یہ صرف چاند نہیں، سورج نہیں، اللہ نے کیا کہا، 7 زمین وما فیہما، جو وما فیہم، اور اس میں جو ہے 7 آسمان، اس کے اندر جو ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں مریخ، عطارد، شمس، زحل، مشتری، سمندر کی مخلوقات بتایا آپ نے بتایا کہ اس کلمے کی طاقت کتنی ہے۔ یہ کپڑا امپورٹڈ ہے، یہ ململ کا ہے، یہ فلاں ہے، کپڑے کی عظمت بتائی، ٹیلروں کی عظمت بتائی۔ رات کے 1:30 2 بجے بریگیڈ روڈ، ایم جی روڈ کے حجاموں کی دکانوں میں مسلمان داڑھی بنانے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ انگریزوں کی طرح سوالات پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں اچھے طریقے سے، لیڈیز ہے، خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہ جسم کو چھوئیں گی، وہ گالوں کو چھوئیں گی، 10-10 ہزار روپے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان رنڈیوں کے ہاتھ سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا، کل اگر اس کے ایمان پر آنچ آئے گی تو اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، جس کے پاس وقت کی قلت ہو ہمارے یہاں بیانوں میں نہ آئے، وہ رسمی بیان سن لے، وہ رجب میں معراج کا بیان سن لے، وہ شعبان کے اندر شب برات کا بیان سن لے، وہ رمضان کے اندر رمضان کی عظمت کا بیان سن لے، وہ شوال میں 6 شوال کے روزوں کا بیان سن لے، وہ ذی الحجہ کے اندر قربانی کا بیان سن لے۔ یہاں رسمی بیان نہیں ہوتا۔ وہ ماؤں، وہ باپوں، یہ پیغام پہنچا دو، تم نے اگر دکان دیا ہے، تم نے مکان دیا ہے، تم نے ایجوکیشن کی ڈگری دی ہے، تم نے زمین دی ہے، تم نے پراپرٹی دی ہے، تم نے کپڑا دیا ہے، تم نے لتا دیا ہے، تم نے کاریں دی ہیں، تم نے عورتوں کو زیور دیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر مسجد کے محراب میں خدا کو گواہ بنا کر یہ کرامن کاتبین میرے منہ سے نکلنے والے جملوں کو لکھ رہے ہیں، ان کو گواہ بنا کر کلام پاک کی آیت سورہ قاف کی اردو سمجھ رہے ہو نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اللہ اس پر پہرا بٹھاتا ہے، قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تمہارا یہ اولاد کو ڈگری دلانا، یہ جہیز کے اندر بنگلہ دینا، یہ کار دینا، یہ پیلس میں شادی کرنا، یہ کیمبرج کی یونیورسٹی کی ڈگری دلانا، یہ آکسفورڈ کی ڈگری دلانا، یہ ڈاکٹر بنانا، یہ پروفیسر بنانا، یہ جج بنانا، یہ لائر بنانا، یہ امیر بنانا، یہ کروڑ پتی بنانا، یہ ایم ایل اے بنانا، یہ ایم پی بنانا، یہ کونسلر بنانا، یہ کھرب پتی بنانا، یہ بادشاہ بنانا، یہ راجا بنانا، یہ مہارانی بنانا، خدا کی قسم منبر رسول پر قسم کھا کر کہہ رہا ہو، ایک حبہ برابر تمہاری موت کے وقت نہ کام آنے والا، نہ قبر میں کام آنے والا، نہ آخرت میں کام آنے والا، کام آئے گا۔ تم نے کلمہ سکھایا ہے، تم نے قرآن سکھایا ہے، تم نے نماز سکھایا ہے، تم نے آخرت کو سکھایا ہے، تم نے جنت کا پتہ بتایا ہے، تم نے جہنم کی نشانیاں بتائی ہے، تم نے عرش کے سائے کا پتہ بتایا ہے، یہ کام آئے گا۔ کان کھول کر سنو، آج مر رہے ہو اس لیے نا، قرض لے کر کیوں ڈبا رہے ہو؟ اس لیے بیٹی کی ایجوکیشن کا مطلب فیس بھرنا، اس لیے ڈبا رہا ہوں، بچے کو ڈونیشن ایڈمیشن دینا، اس لیے ڈبا رہا ہوں، قرض واپس نہیں کر سکتا، سود میں مبتلا ہے، رشوت میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، ڈگریاں دو، ٹھکریاں دو، مسجد کے استنجا خانے کے اندر پیشاب کا وہ ڈھیلا جو تم نے ان کا ٹکڑا رکھ دیا، شاید کل پل صراط میں کام آ جائے، شاید کل قبر میں کام آ جائے، شاید کل برزخ میں کام آ جائے۔ یہ ٹھکریاں کام آنے کی نہیں، یہ ڈگریاں کام آنے کی نہیں، میرے پیر و مرشد کا، میرے استاد کا، میرے باپ کا قول نہیں، وہ اللہ کا قرآن جس پر آپ کا ایمان ہے، جس پر میرا ایمان ہے، جو تم مرنے کے بعد، تمہارے آبا اجداد مرنے کے بعد، میرے آبا اجداد مرنے کے بعد
جس قرآن کو سرانے پڑھا جاتا ہے، حافظ صاحب موجود ہیں، یہ توریت کی آیت پڑھ رہا ہوں، حافظ صاحب میرا دامن پکڑ لینا، انجیل کی بات کر رہا ہوں، کلیمہ کی بات کر رہا ہوں، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، مڈی پہنانے والوں، اسکرٹ پہنانے والوں، بے حیائی کے کپڑے پہنانے والوں، ایمان کی ڈگری کے بغیر دنیا کی ڈگریاں دینے والوں، BDA کا کاغذ دینے والوں، اپارٹمنٹ دینے والوں، پراپرٹی دینے والوں، کلو کے حساب سے سونا دینے والوں، زمین و آسمان کے خزانے دینے والوں، یہی لڑکا یہی لڑکی قیامت کے دن تم اپنے حج کی بنیاد پر، اپنے عمرے کی بنیاد پر، اپنی تعمیر مسجد کی بنیاد پر، یتیموں کی مدد کی بنیاد پر، متولی ہونے کی بنیاد پر، حافظ ہونے کی بنیاد پر، عالم ہونے کی بنیاد پر، حاجی ہونے کی بنیاد پر، غازی ہونے کی بنیاد پر اگر تم جنت کو جانا چاہے، یہ لڑکی دامن پکڑے گی، حضور والا ابا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں۔ اب اللہ یہ وہی تھا جس نے مجھے کلمہ نہیں سکھایا، جس نے مجھے نماز نہیں سکھائی، جس نے آپ کیا ہے وہ نہیں بتایا، نبی کیا ہے وہ نہیں بتایا، قرآن کیا ہے وہ نہیں بتایا، حدیث کیا ہے وہ نہیں بتایا، طرح طرح کے برش لا کر دیتا تھا، کبھی مسواک نہیں بتایا، گلے کے اندر اتنے زیورات ڈالے کہ کتے اور سور کی طرح میری گردن جھک گئی، کبھی تسبیح کے دانے لا کر نہیں دیے، ہزاروں قسم کے دوپٹے اور کپڑے لا کر دیے، ایک جو ہے سر کو ڈھکنے والا دوپٹہ لا کر نہیں دیا، گھر کے اندر قیمتی لاکھوں کے قالین لا کر دیے، ایک جانی ماز لا کر نہیں دیا، ہزاروں قسم کی فیشن کی چیزیں لا کر دی، وقت بتانے والی نماز کی گھڑی لا کر نہیں دی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، خدا میں فاطمہ کے طرز پر چلتی، میں قتیبہ کے طرز پر چلتی، میں رقیہ کے طرز پر چلتی، میں زینب کے راستے پر چلتی، میں فاطمہ کے راستے پر چلتی، میں عبداللہ ابن عمر کے طرح ایمان بناتی۔ یہ کمبخت مجھے کالج کا راستہ بتایا، اس کمبخت نے مجھے یونیورسٹی کا راستہ بتایا، اس کمبخت نے مجھے امریکہ کا راستہ بتایا، مجھے جرمنی کا اور مجھے برطانیہ کا، مجھے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا راستہ۔ کہاں حضور کہاں جا رہے؟ جنت۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ جو عذاب مجھے دے رہا ہے اس کا دگنا عذاب میرے باپ کو دے اور BDA کا مکان دے اور اپارٹمنٹ اور دے شادی کے موقع پر دنیا بھر کا، ادھر ہاتھ ڈالے سیب، ادھر ہاتھ ڈالے انگور، ادھر کتے کا کھانا، ادھر سور کا کھانا، ادھر مرغی، ادھر بکرا، ادھر ویجیٹیرین، ادھر دے یہی اولاد کہے گی سب کچھ تو کیا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر میرا نکاح کروایا۔ یہ قرآن کی آیت ہے 22ویں پارے کی، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، جتنا عذاب مجھے دے رہا ہے نا اس کا ڈبل اسے ہے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بڑی لعنت کے اندر اس کو مبتلا کرے۔ حضرات ہم جو عنوانات لاتے ہیں ہر عنوان ایسا ہوتا ہے کہ اسی عنوان پر ونڈو بات کی جائے، کیا کرے وقت کی مجبوری ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ایمان کی جانچ کریں، ارتداد کا فتنہ سر اٹھایا ہوا ہے، وہ فتنہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، ہماری بچی آبرو لٹائے گی اس وقت جب اس کا ذہن بنے گا، ہماری بیوی کھڑکی کھول کر جھانکے گی، دوسرے کو چاٹی جو ہے کرے گی، یہ سب کب جب اس کا ذہن ہی کیوں بناتے، ایمانی اسلامی ذہن بناؤ۔ تصویر کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے الحمدللہ ایمان اسلام کے عقائد کو عام کیا جا رہا ہے۔ تصویر حرام کی حرام ہے، حرام رہے گی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر تصویر کی اجازت ہے، آپ عمرے کو جا نہیں سکتے، حج کو جا نہیں سکتے۔ کتا حرام ہے، جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ گھر ایکسٹینشن ایریا میں ہے کہ دور دور تک کسی گھر کا نام و نشان نہیں، اور وہاں چوروں ڈاکوؤں کا اور عزت کے لٹیروں کا خطرہ ہے، آدمی کتا پال سکتا ہے۔ شکار کے لیے کتا چھوڑا تو اس کی اجازت ہے کہ آپ کتے کو چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ وہ ملعون ہے جس گھر میں رہتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اسی طریقے سے تصویر بھی حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شادی خانوں کے اندر، مسجد کے اندر ربن کاٹتے ہیں، کلہاڑی اٹھا کر سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہو، شرعی ضرورت، راشن کارڈ نہیں بن سکتا، ویزا نہیں اسٹامپ ہو سکتا، ایک آدمی کہتا نہیں بھی میں حرام میں قدم نہیں، تو بیٹھ جا تو حج مت کر، تو عمرہ مت کر، مجبوری ہے، کیا کر سکتا ہے۔
اسی طریقے سے ہم بھی کل بھی قائل تھے تصویر کی حرمت کے، آج بھی قائل ہیں، مرتے دم تک اپنے عقیدے پر قائل ہیں۔ آج کل جو تصویریں آ رہی ہیں میڈیا پر، واٹس ایپ پر، کہ مولانا رابع صاحب سے ملے، فلاں محسنین سے ملے، فلاں مدرسے میں گئے، فلاں جگہ پر استقبالیہ جلسہ ہوا، لوگوں نے کہا بھائی یہ ان کے پاس حرام تھا حلال ہو گیا، اور بعض لوگ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ کیا عذر تھا، کیا سخت ترین ایسی مجبوری ہے کہ ویزا کے اندر جو فوٹو، راشن کارڈ کی جو فوٹو ہے اسی لیول کی مجبوری ہے۔ گرفتار جب ہوئے تھے تو واویلا مچایا گیا، القاعدہ سے کنیکشن ہے، وہاں سے جو ہے ان کو پیسہ لاکھوں کا آتا ہے، اور یہ دہشت گرد ہے، اور یہ گرو ہے دہشت کی تعلیم دینے والا، اور یہ وہ دنیا بھر کا اتنا کیا کہ اپنے لوگ بھی مغالطے کا شکار ہو گئے کہ مولانا صاحب جو لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہتے تھے شاید وہی کچھ کنیکشن تھا کوئی ایسے مغالطے کا، اور جب رہائی ہوئی تو بالکل کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں جب انٹیلیجنس کے پاس، حکومت کے اہلکاروں کے پاس جاتی ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کو علماء مل رہے ہیں، ان کو مدارس میں جگہ دی جا رہی ہے، تو ان کو شرمندگی ہوگی کہ جس کو ہم نے دہشت گردی کے الزام میں القاعدہ سے جوڑ کر گرفتار کیا تھا اس کو علماء اپنے سینوں میں جگہ دے رہے ہیں، بچہ اس کے لیے جو ہے پھول نچھاور کر رہا ہے، تو ایک پیغام جاتا ہے۔ یہ ابھی جو ہم جو یہ ہوئے وہاں پر معاملہ ختم نہیں ہو گیا، اللہ سے آپ دعا کریں اللہ امن کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ سول کورٹ کے بعد ہائی کورٹ رہتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ رہتا ہے، یہ سب مسائل ہیں، ہم بھی جان بوجھ کر سینے پر پتھر رکھ کر تاکہ یہ پیغام جنہوں نے کل گندگی پھیلائی تھی آج جب پھول برس رہے ہیں تو وہ خبر نہیں پھیلا پا رہے ہیں، تو تاکہ ان تک یہ خوشخبری پھیلے، ورنہ ہم اس بات کے قائل نہیں۔ جہاں ضرورت ہو سخت ترین، جیسے میں نے کہا راشن کارڈ کا مسئلہ ہے، یا کہیں کوئی اصل پروف دکھانا ہے، ایک آدمی ہمیشہ قرض لے کر مکر جاتا ہے یا عورت مہر لے کر مکر جاتی ہے، تو آپ جو ہے اس وقت ضرورتاً لے لیا، کسی کو دکھایا نہیں، تو جہاں پر ضرورت ہو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کتا پالنا حرام ہے لیکن بعض مجبوریاں ہیں، تصویر کی بھی بعض مجبوریاں ہیں، اور یہ جو ہماری مجبوری ہے بڑی ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے بہت سخت ضرورت ہے کہ یہ دکھایا گیا کہ علماء استقبال کر رہے ہیں، پوری کی برسات ہو رہی ہے، تو ایک دہشت گرد کے ساتھ مسلم قوم یہ معاملہ نہیں کر سکتی۔ بامبئی کے اندر جب 26/11 کے اندر حادثہ ہوا اور وہاں وہ لوگ مرے تو وہاں کے تنظیموں نے کہا ہم اس کی لاش کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو قبرستانوں میں جگہ نہیں دیں گے۔ تو مسلمان قوم کا رویہ دہشت گردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ پھول نہیں برساتے، وہ کھڑا کر سیلفی نہیں لیتے، وہ مدارس میں استقبال نہیں کرتے، یہ ان کی نظر کے سوچ کے حساب سے یہ پیغام عام کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہر حق کا کام کرنے والے پر اعتراضات آتے، اللہ جاننے والا، ہم خدا کو جواب دینے والے، ہم کو بھی برا لگتا ہے لیکن حالات کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہر حق کا کام کرنے والے اور دینی کام کرنے والوں کے لیے حالات آتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ صاحب انہوں نے پوری زندگی کبھی عید الضحیٰ کی بقرعید کی نماز نہیں پڑھی۔ میں بھی کہتا ہوں نہیں پڑھی۔ آپ کو تعجب ہو رہا کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ حضرت نے 55 حج کیے، 55 حج کیے۔ حضرت کا انتقال 70 سال کی زندگی میں ہوا، 70 سال سے ریورس آپ اگر 50 اور 55 کریں گے تو شاید 15 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 15 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے اور حج کے موقع پر میدان عرفات میں حاضر ہوتا ہے اور حرم میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عید کی نماز نہ پڑھے، حج کے ارکان کو پورا کرے۔ تو یہ کون سے اعتراض والی بات ہے؟ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو جب قوموں کی ہدایت دینی تھی تو ایشیا کے اندر پیغمبر آئے، یورپ کے اندر کیوں پیغمبر نہیں آئے؟ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو دینی بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، تو اس دینی بحث و مباحثے کے اندر یہ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا کہ حضرت یہ بتائے کہ ایشیا ہی کے اندر پیغمبر آئے اور پھر جو یورپ کے اندر نہیں آئے۔ علامہ اقبال بڑے حاضر جواب تھے۔ علامہ اقبال کا جو شاعرانہ کلام ہے ایک حساب سے اگر دیکھا جائے کلام پاک کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کا نچوڑ ہے۔ پہلے ذرا سے قدم ڈگمگائے تھے، قربان ہو
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اگر علامہ اقبال کی ملاقات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہوئی ہوتی تو وہ قادیانوں کے بڑے ہو کر اسی میں ان کا انتقال ہو چکا ہوتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے بڑے محافظ سے پہرےدار تھے، انہوں نے ان کو باتیں بتائی تو پڑھے لکھے تھے، سمجھ میں آ گئے، توبہ اللہ انہوں نے کر لی۔ اللہ والوں کی صحبت سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آج اپنی نسلوں کے اندر ایمان کو اگر اجاگر کرنا ہے تو اپنے بچوں کو جو بڑے ہیں 7 سال کے 8 سال کے چھوٹے بچے جو پیشاب پاخانے کی تمیز رکھتے ہیں، شرارت نہیں کرتے، مسجدوں کے اندر لے کر آئیں۔ آپ نمازیوں کا ماحول دیں، آپ علماء کا ماحول دیں، آپ درسگاہوں کا ماحول دیں، آپ ذکر کے حلقوں کے اندر بٹھائیں۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ شرابی، کبابی، داڑھی مڑے، فاسق، فاجر، دنیا دار، دنیا کے پجاری، ایک ملاقات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی، اللہ نے زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ مولانا عبد الماجد رحمت اللہ علیہ ملحد تھے، ملحد، نہ خدا کو مانتے، نہ نبی کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو مانتے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے مہمان خانے کے اندر آئے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ رات کے 2 بجے اٹھ کر مہمان کے پیر دبائے۔ آپ کے اخلاق یہ کریمانہ ان کے دلوں کو اتنا متاثر کیا کہ جس مذہب کا ماننے والا اتنا اخلاق کریمانہ کا پیکر ہو، اس کے پیغمبر کے اخلاق کا کیا کہنا۔ صبح ہونے سے پہلے ایمان و اسلام کو قبول کر لیا۔ ٹی وی کا ماحول، کرکٹ کا ماحول، شادی کا ماحول، برتھڈے کا ماحول، شکرانے کا ماحول۔ ہمارے پڑوس کے اندر ایک IPS IAS افسر رہتا ہے، ہمارے پڑوس کے اندر کمشنر رہتا ہے، ہمارے پڑوس کے اندر MLA رہتا ہے، ہمارے پڑوس کے اندر ایک بچہ ہے جو ہائی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، کلاس میں نمبر 1 ہے، ہمارے مسلم بچے کو اس کے ساتھ لگا دیا، وہ ہولی میں شریک کر رہا ہے، وہ دیوالی میں شریک کر رہا ہے، وہ پتنگ بازی میں شریک کر رہا ہے، وہ برتھ ڈے مناتا ہے تو موم بتیاں جلا کر اس کو بھی کہتا تم بھی پھونکو ہم بھی پھونکے، تم بھی کہو ہیپی برتھ ڈے، میں بھی کہتا ہیپی برتھ ڈے۔ تو یہ جب گھٹی میں ڈالو گے، بیوی محافظ جو جگر مراد آبادی حضرت تھانوی رحمۃ، لمبا واقعہ ہے، وہ مجذوب سے ملے اور مجذوب سے مل کر کہا تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کہاں چلی گئی، ٹر کراہٹ کہاں چلی گئی، یہ جبے میں، یہ پگڑی میں، یہ صوفی فقیر لگ رہے ہو۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب سے حضرت تھانوی کی خانقاہ سے جڑا، حضرت تھانوی کی قدموں سے وابستہ ہوا، اللہ نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ حضرت مجذوب نے کہا مجھے بھی ملاؤ، لیکن شرط یہ ہے داڑھی مڈی حالت میں جاؤں گا، میں شراب کا رسیا ہوں، شراب پیتے ہوئے شراب کی بوتل کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا اجازت لینی پڑے گی۔ حضرت تھانوی اصولوں کے پابند تھے، تو حضرت مجذوب نے کہا جگر مراد آبادی آنا چاہتے ہیں لیکن شراب کی بوتل کے ساتھ، داڑھی مڈی حالت کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ، نماز کی پابندی کی بات نہ کہو، اس وعدے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا میری خانقاہ، میری مسجد، میرے مدرسے کے اندر نہیں آ سکتے، یہ پبلک پلیس ہے، یہاں شراب نہیں پی جا سکتی، یہاں بوتل نہیں پھوڑی جا سکتی۔ ہاں میرا گھر ہے، میں اللہ کو جواب دوں گا اور میں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ میرے گھر میں جگر جو ہے رک سکتا ہے، چنانچہ گھر کے اندر رکنے کی اجازت دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا تو کہا جس چہرے کو دیکھنے کے بعد میں شراب پیوں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے قسم کھائی اب مرتا مر جاؤں گا، شراب کی بوت حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، بوتل کو پھوڑ دیا اور کہا دیکھو کتنا نورانی چہرہ ہے، اب مرتے دم تک میں داڑھی کو نہیں مڈاؤں گا۔ 2 چیزوں کا عہد لے کر آ گئے۔ اس کے بعد ایک آدمی جب شراب پینے والا شراب کو چھوڑتا ہے، موت کے دامن میں چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے لاکھ کہا، حکیموں نے لاکھ کہا 2 ٹی اسپون پی لو، 1 گھونٹ پی لو، تمہاری جو ہے جان بچ جائے گی۔ جگر نے کہا جان تو جا سکتی ہے، اب شراب کو ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ آج انتظار کا سبب یہ بچوں کو لاتے ہیں، آپ جمعہ میں علماء کے بیانات میں لاتے ہیں، آپ دینی حلقوں میں لاتے ہیں، آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے توشہ تیار کر کر جاؤ مولانا صاحب کو دے کر آؤ، جاؤ امام صاحب کو دے کر آؤ، جاؤ عالم کی مجلس میں بیٹھ کر آؤ، جاؤ بزرگان دین کی مجلس میں بیٹھ کر آؤ۔ مولانا عبد الماجد، علامہ اقبال، جگر مراد آبادی جو نقشہ بدلا، تو جگر مراد آبادی کو اس زمانے میں لوگ داڑھی نہیں مڑایا کرتے تھے عام طور سے، اب جب داڑھی رکھ لی
تو حلیہ بدل گیا کہ لوگ تماشا دیکھنے آیا کرتے تھے. تو مجھے تو شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں. جگر نے بڑا عجیب و غریب شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے لوگ تماشا دیکھنے جگر کا آئے ہیں, سنا ہے کہ یہ کافر مسلمان ہو گیا ہے. پوری زندگی کی کایا بدل گئی. بیانات ہمارے ہوتے ہیں, ان بیانات کے اندر کون سی بات کب تیر بن کر دل پر لگ جائے اللہ تعالیٰ اسے داڑھی کی توفیق دے دے, سود سے بچنے کی توفیق دے دے, نماز کی توفیق دے دے. آؤ تو صحیح, مانو تو صحیح. آج شہر بنگلور کے اندر کوئی ہمیں خطیب رکھنے تیار نہیں. حکومت نے ہم کو پاس کر دیا, عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم معصوم ہو, تم دہشت گرد نہیں ہو, القاعدہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے, فائنانس تم نہیں لیے ہو, پاسپورٹ تمہارے اختیار نہیں ہے. باعزت بری مسجد کی کمیٹیوں نے دھکے کھاتے پھر رہے, بھیک مانگ رہے تھا مسجد والوں ہمیں دے دو. یہ کی بات اگر دوسرے علاقوں میں جائے گی کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ جن علاقوں کے لوگ پھول برسایا کرتے تھے. ایک علاقے میں گئے, گھر کی خواتین کپڑوں کو بدلا, عید کا ماحول, بچے غسل کیے ہوئے, کپڑے بدلے ہوئے, گھر پر سروں پر گھومٹ ڈال کر سب آمنے آنکھ بیٹھ گئی. مجھے شرم سے آنے لگی گئی عورت نہیں حضرت یہ پردہ اس علاقے کا پردہ کوئی 100 روپے, کوئی 50 روپے, کوئی 200 روپے. حضرت کی دعا کیجیے, حضرت کی دعا کیجیے, حضرت کی دعا کیجیے. یہ بات سن تک جائے گی کہ بنگلور والے اپنے عالم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندگی بدلی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان سے پوچھا ایشیا میں آ رہے, یورپ میں نہیں آئے. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا شیطان کو کہا گیا کہ تو دنیا میں کوئی حصہ اپنے لیے چوائس کر لے, منتخب کر لے. اس نے یورپ کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے ایشیا کو چن لیا. رہی بات ہادیوں کی, نبی نہ بھیجے ولی کل قوم ہاد, اللہ تبارک تعالیٰ ہادیوں کو یورپ کے اندر بھیجا, مبلغوں کو بھیجا, علماء کو بھیجا, نبی کے ورثاء اور نبی کے خلفاء کو بھیجا. اور اسی طریقے سے ایک سوال رہ گیا تھا جو بڑا پسندیدہ مرغوب اور آپ کے ہمارے استعمال کا سوال کہ وہ کون سا میاں بیوی کے ملاپ کا طریقہ ہے کہ جس کے استعمال پر طریقے پر کرنے پر اللہ تعالیٰ غسل کے پانی کے ہر قطرے پر اللہ اجر دیتے ہیں, گناہ معاف کرتے ہیں. ایک قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ 1 سال کے روزے وہ نقلی روزے ہوتے ہیں اور نقلی جو ہے نماز وہ بھی بڑی بات ہے. ایک سبحان اللہ بھی قیامت کے دن مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے. اصل چھوٹا سا اس کا مسئلے کا حل ہے. انسان کی زندگی کے اندر ایک سائیکلنگ ہوتی ہے. آج رات آپ 8 بجے کھانا کھائیں, کل آٹومیٹک رات کے 8 بجے آپ گھڑی پہنے نہ پہنے, آپ سائیکل میں ہو, اسکوٹر میں ہو, کار میں ہو, ہوائی جہاز میں ہو, آپ کو وہ دماغ کا ایک شعبہ جو کھانے کی بھوک کا احساس دلاتا ہے, ٹھیک 8 بجے الارم مارے ہوئے تیرے کھانے کا وقت ہو رہا ہے. ظہر کی نماز کے بعد 2-2:30 بجے دوپہر کے کھانے کا وقت وہ الارم دے دیتا ہے, سگنل دے دیتا ہے. آپ 11 بجے سونے کا معمول بنائے ہیں, دنیا کے کسی علاقے میں رہیں, 11 بجے دماغ کا وہ سیکشن جو سونے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے, دماغ کے اندر لاکھوں سیکشن ہیں, سیکس کا ہے, بھوک کا ہے, درد کا ہے, استنجا نکالنے کا ہے. وہ آرڈر نہ دے اور خاموش بیٹھ جائے, پیشاب جاتا رہے گا, پاخانہ جاتا رہے گا, آدمی کھاتا رہے گا, آدمی سو جائے گا. وہ کنٹرول کرتا ہے وہ شعبہ, وہاں سے وہ آرڈر بھیجتا ہے. تو جو سونے کا عادی ہوتا ہے, کھانے کا عادی, ٹھیک اسی وقت پر اسی طریقے سے انسان کی جو ضرورت ہے میاں بیوی کے ملاپ کی, شریعت نے اس کے لیے ایک سائیکل رکھا ہے. حالانکہ اپنی اپنی طاقتوں اور قوتوں اور مزاج کے اعتبار سے کوئی 2 دن, کوئی 3 دن, کوئی مہینے میں, کوئی 15 دن میں, یہ الگ بات ہے. شریعت اس کو منع نہیں کرتی, یہ حلال ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. لیکن حدیث کے اندر آتا ہے من اغتسل وغسل من غسل واغتسل, جس نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو غسل کرایا. میں نے کہا کہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. من غسل واغتسل یوم الجمعہ, یہ ایک سائیکل شریعت نے رکھا کہ جمعرات کے بعد جمعہ جو آتا ہے اسلامی ویک اور اسلامی ہفتوں کے اعتبار سے ویکینڈ ہوتا ہے اور جمعہ عید کا دن ہوتا ہے. اور یہ تم نے ہم نے غیر اسلامی ماحول میں رہ کر آج جمعہ کی لذتیں اور جمعہ کی نعمتوں سے ہم محروم ہیں. عید کے
عید سے بہتر ہے، یہ فقراء کا حج ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے جمعہ کو مانگا، اللہ نے کہا نہ میرے محبوب کی امت کو دوں گا۔ تو یہ سائیکل اگر جمعرات کی رات کو بنایا جائے تو غسل تو کرتے ہیں، اور غسل بیوی اس وقت کرے گی جب اس کو فرض کیا جائے گا۔ من غسل، کروایا غسل، اسے بیوی کو کیوں کروایا؟ ملاقات اس نے کی، وقت غسلا تو اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جمعرات کی جو سائیکلنگ ہے، لگتا ہے حدیث کے اعتبار سے یہ وہ سائیکلنگ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کھانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، سونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو شاید حدیث کا مزاج یہ ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہفتے میں ایک مرتبہ ہو، جیسے سمندر کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ ہوتا ہے، یعنی 12، 13، 14 جب عربی تاریخ آتی ہے، چاند شباب پر ہوتا ہے تو اس کی لہریں مارتی رہتی ہیں، جوش میں رہتا ہے، اور جب وہ غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو سمندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے اپنے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جمعرات کی رات ملاپ کرے۔ بخاری شریف کی روایت جو آپ نے جمعہ کی فضیلت میں سنی، غالباً نمبر 888 ہے، جو انٹرنیشنل حدیث کی کاؤنٹنگ ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد وہ جمعہ کو جو جاتا ہے اور جمعہ کی جو فضیلت ہے کہ اسے پہلے پر اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب، بکرے کا ثواب، مرغی کا ثواب، انڈے کا ثواب، صدقے کا ثواب، اور امام کے خطبہ شروع ہونے کے بعد دفتر جو بند ہوتا ہے اس میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ غسل جنابت کر کے آیا ہو۔ تو چنانچہ یہ وہ سائیکل ہے، یہ وہ پلان ہے جو حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ آدمی کی مرضی ہے جمعہ کی نماز کے بعد ملاقات کرے، ہفتے کو کرے، روز کرے، لیکن شریعت کا مزاج یہ لگتا ہے کہ ان سے طبیعت کے اندر ظاہری اور باطنی جو ہے طہارت ہو جاتی ہے۔ وہ جمعہ میں جائے گا، خدا نہ کرے راستے کے اندر کوئی گندے پوسٹر دیکھے گا، گندی چیزیں دیکھے گا، اس کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ طہارت وہ حاصل کر چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے سے پہلے ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر کسی عورت پر نظر پڑے اور جذبات بھڑکے تو آپ اپنی بیوی سے ملاقات کر کر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لے۔ تو بیوی سے ملاقات کرنے سے جذبات ترک پڑتے ہیں، باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور جمعہ میں آدمی ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت، باطنی پیمانے کو بھی پاک کر کر آتا ہے۔ چلو صاحب، اگلی جمعہ انشاءاللہ مسجد زبیدہ الیکٹرانک سٹی بیڈاس پورا، جہاں پر ہمارا مدرسہ صفہ ہے، انشاءاللہ وہاں پر بیان ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہم اگلی جمعہ، کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ حکومت کرناٹکا مناتی ہے، حضرت کی کیا سیرت تھی، کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھے، حضرت کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ کے چہرے پر سنت تھی یا نہیں تھی، اور یہ جو بغیر سنت کے چہرہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے، کون اس کا موجد ہے، عجیب و غریب حیرت انگیز تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا تعمیر اور ترقی کا کام چل رہا ہے، یہ کوئی ایسا محلہ نہیں ہے کہ جس محلے کے اندر بڑے بڑے عمراء، لکھ پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے در کے لیے کسی کا پیسہ قبول کرنا بھی، یہ بھی اس کی خوش نصیبی ہے۔ ہم دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اپنے در کے لیے ہمارا پیسہ قبول کر رہا ہے، ہم فقیروں کا پیسہ قبول کر رہا ہے۔ ہم آئے دنیا کے اندر ننگے اور بغیر پیسوں کے آئے تھے، اللہ تو نے دیا، اور تیرے در کے لیے، تیری مسجد کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد دنیا میں بناتا ہے اللہ جنت کے اندر اسے محل بناتے ہیں، کوئی صاحب خالی نہ جائے۔ آج اتنا دیں، اتنا دیں، اتنا دیں کہ مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائے، اور منتظمین اور اہل محلہ کو کسی اور کے سامنے جا کر چادر پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک علاقے میں جو ہے ایک امیر صاحب رہتے تھے، امیر صاحب تھے، اللہ والے اور بزرگ آدمی تھے۔ ان کا جو بیٹا تھا بڑا سرکش تھا، طغیان تھا، نافرمان تھا، اور باپ کی بات نہیں مانا کرتا تھا۔ ساری زندگی باپ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن بیٹا تھا کہ بات نہیں مان رہا تھا۔ لیکن جب باپ کے انتقال کا وقت آیا، بستر مرگ پر مرض الموت کا شکار ہو گیا، تو باپ نے اپنے ایک عزیز کو، اپنے ایک دوست کو ایک پرچی دی، اور پرچی دینے کے بعد کہا یہ پرچی نہ تم پڑھو گے نہ کسی کو دو گے، جب میرا جنازہ قبر کھود کر اس کے بازو رکھا جائے گا اور دفن کرنے کی تیاری ہوگی تو یہ پرچی اٹھا کر میرے بیٹے کو دو گے۔ اور دوسری وصیت یہ کی اس نے، بادشاہ نے، وہ امیر نے، سب کچھ کرنا لیکن یہ میرے جو سڑے ہوئے پیبند لگے
سوراخ والے ساک سے موزے، اسے کفن کے ساتھ میرے پیروں کو پہنا کر دفن کرنا۔ مر گیا اور جنازہ ہو گیا، تدفین کی بات آئی تو سارے علماء ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ صاحب ان کی تدفین موزوں کے ساتھ، ساختوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب بیٹے کے دل میں باپ کی موت کے بعد ہمدردی پیدا ہوئی کہ صاحب اب اس کو دفن کرنے میں تاخیر، میرے باپ کی بے عزتی۔ علماء کو گیا، ہاتھ جوڑا، پیر پڑا اور پیسوں کی جو ہے پیشکش کی، مدرسے کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر کی پیشکش کی، ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ باپ نے کیا پرچہ لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے مسئلہ اور جو ہے الجھنے کے بجائے سلجھتا چلا گیا، اور ساکھ کے اندر وہ کیا راز تھا، کیا بیٹے کو ہدایت ملتی نہیں ملتی، کیا باپ کو قبر میں دفن کیا جاتا نہیں کیا جاتا۔ ایک بہت زبردست دلچسپ واقعہ، سچا واقعہ، اس جواب کے ساتھ اگلی جمعہ۔ اور دوسرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر مسجد کے بغل کے اندر ایک گھرانہ تھا، میاں بیوی زبردست فائٹ کر رہے تھے، زبردست لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ آپ نے پرانے احمد آباد، آگرہ یا ایسے لکھنؤ پورا دیوار میں گھرا ہوا رہتا ہے، ایک دروازہ انٹرنس کا ہوتا ہے، باب الداخلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا میں حضرت علی باب الداخلہ ہیں علم کے شہر میں داخل ہونے کے۔ حضرت علی نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ ساری رات تمہارا جھگڑا سنتا رہا، کہا کہ اے علی بالکل صحیح بات ہے، جھگڑا ہوتا رہا، اختلاف ہوتا رہا۔ حضرت علی نے کیا فیصلہ دیا آپ کو پتا ہے؟ کہا یہ جس سے تم جھگڑا کر رہے ہو، میاں بیوی سے کہا تمہارا آپس میں نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اس لیے کہ تم میاں بیوی آپس میں نہیں بلکہ ماں بیٹا ہو، غلطی سے تمہیں جوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت علی نے کیسے پہچانا کہ ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور کیا نشانی دیکھی اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ دونوں ماں اور بیٹے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد حضرت علی کا فیصلہ کیا ہوا؟ ان دو چیزوں کے جواب حضرت ٹیپو سلطان شہید کی سیرت کے عنوان اور بقیہ عنوانوں کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات اللہ سے جاری تو مسجد زبیدہ بڈا سورا شکاری پالیہ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہماری اولاد ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔